پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ جو ماں باپ اپنے پیچھے اپنی اولاد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اگر وہ اولاد نیک ہے تو ماں باپ کو بعد مرنے کے کیا ملتا ہے، اور اگر وہ اولاد بری ہے تو ماں باپ کو مرنے کے بعد میں کیا ملتا ہے۔ آؤ چلتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ سنتے چلیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیٹے اور بیٹی پر لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے۔ ہر ماں باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو کوئی ایسا راستہ نہیں بتاتا جس راستے پہ چلنے کے بعد میں زندگی تباہ و برباد ہو جائے۔ ہر ماں باپ یہی نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا کبھی غلط کام مت کرنا جب تک وہ زندہ رہیں، اور ذہن نصیب جب ماں باپ کا سایہ سر سے اڑ جایا کرتا ہے، جب بچہ یتیم ہو جایا کرتا ہے، کوئی سہارا دینے نہیں آتا، تو کوئی عید ہو یا شادی ہو یا کسی کی یہاں کوئی بھی کار خیر ہو، اپنا سگا چچا ہو، سگا یعنی کہ تاؤ ہو یا کوئی عزیز و اقاربہ ہو، باپ کا اور ماں کا سایہ اٹھنے کے بعد میں کوئی بھی سینے سے لگانے نہیں آتا ہے، کوئی بھی اپنا بنانے نہیں آتا ہے۔ تو ہمیں ہر قیمت پر اپنے ماں باپ کا ادب کرنا ہے، ہر قیمت پر ان ہیروں کی قدر کرنا ہے کہ یہ وہ ہیرے ہیں جو ہماری آنکھوں میں لگے ہوئے ہیں، بولو سبحان اللہ، جن کی یعنی کہ عطا کردہ آنکھوں سے، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، انہی آنکھوں سے ہم اپنے ماں باپ کا دیدار کرتے ہیں، انہی آنکھوں سے ہم اپنے ماں باپ کو دیکھا کرتے ہیں۔ تو آؤ چلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بہت سے صحابی موجود ہیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں ان پر عذاب اور ثواب کیسے ہوتا ہے یہ بتائیے گا، ان کو ثواب کیسے پہنچتا ہے اور ان کو عذاب کیسے پہنچتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پیچھے اپنی نیک اولاد کو چھوڑ کر جانا صدقہ جاریہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے پیچھے اپنی نیک اولاد کو چھوڑ کر جانا صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک دنیا رہے گی، جب تک اس کی اولاد رہے گی، وہ اس اولاد کی دنیا رہے گی، تب یعنی کہ جب وہ اللہ کو یاد کرے گا، اس کے لیے اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں کرے گا جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں تب ان کو ثواب پہنچایا جائے گا، تب اللہ رب العزت ان کی عزت بڑھائے گا، ان کی عزت میں چار چاند لگائے گا۔ آؤ ایک واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیٹے اور بیٹی پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک باپ کا انتقال ہو گیا، ایک باپ کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا نیک تھا، اچھا تھا، نمازی تھا، امام لوگوں کے قریب رہتا تھا، بڑے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھا کرتا تھا، خواب میں باپ آیا کرتا تھا، باپ آنے کے بعد بتایا کرتا تھا کہ اے بیٹے، آج تو نے اللہ کی عبادت کی، آج تو نے اللہ کو یاد کیا، آج تو نے میرے حق میں دعا کی، اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا، آج تو نے فقیر کو بھیک دی، اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا، آج تو نے کسی کو دروازے سے خالی نہیں لوٹایا، آج تو نے ایک مظلوم کی مدد کی، اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے یہ عطا کیا، آج تو نے ایک مظلوم کو سینے سے لگایا، اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے یہ عطا کیا۔ اتفاق سے ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو ہمیشہ جب خواب میں دیکھا کرتا تھا، توجہ میری طرف رکھیے گا، اپنے باپ کو ہمیشہ جب خواب میں دیکھا کرتا تھا تو اچھے عالم میں دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس نے اپنے باپ کو خواب میں روتے دیکھا۔ کیا کرتے دیکھا؟ روتے دیکھا، بہت بری طریقے سے چیختے چلاتے دیکھا، بہت پریشان ہوا، بہت زیادہ گڑگڑایا، اللہ کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی۔ دوسرے دن اس نے خواب دیکھا اور اپنے باپ کو دیکھنے کے بعد پوچھا کہ اے بابا، کیا وجہ تھی؟ کل تک تو آپ ملتے تھے، مسکرا کر ملتے تھے، لیکن رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ بہت بری طریقے سے رو رہے ہو، چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو۔ تو وہ باپ کہتا ہے کہ اے بیٹا، کل تک تو اگر کوئی نیک کام کرتا تھا، تیرے اس نیک کام کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے نیکیاں عطا فرماتا تھا۔ اے بیٹا، تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو نے کوئی غلط کام کر دیا ہے، تو نے کوئی ایسا قدم اٹھا دیا ہے جس قدم سے شریعت کو نقصان پہنچا ہے۔ اے بیٹا، تیرے اس گناہ کرنے کی وجہ سے آج اللہ رب العزت کی رحمت سے میں محروم کر دیا گیا ہوں، آج اللہ کے یہاں میرا کوئی حصہ نہیں رہا، آج مجھے نیکیاں عطا نہیں ہوئی ہیں۔ اے بیٹا، آج میں بہت پریشانی کے عالم میں ہوں۔ بیٹے نے جب یہ دیکھا تو صبح کو اٹھ کر مسجد میں جاتا ہے، یعنی شام کو توبہ کی کہ اے مولا، میرا باپ روتا دکھائی دیا، اگر میری وجہ سے رویا ہو تو میری خطا کو معاف کر دے۔ پھر صبح فجر میں جا کر اللہ سے توبہ کی۔ تو نیک اولاد بھی اپنے پیچھے چھوڑ کر جانا صدقہ جاریہ ہے، لیکن یہ نیک اولاد کب بنے گی؟ جب قرآن عظیم کی تلاوت کرے گی، حدیث رسول کو جب پڑھے گی، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گی، یعنی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ ان کو قائم کرتی رہے گی، تمام ارکان اسلام ہیں جو اللہ کی وحدانیت کا ثبوت دیتی رہے گی، تب نیک اولاد بنے گی۔ آج کا سبق یہیں تک تھا، میں آپ
आपको सिर्फ ये बताना चाहता था आज के सबक में कि माँ बाप करीब है तो इज्जत करो। ना बहुत से बेटे और बेटियां ऐसे हैं कि जिनको सुबह को खाना मिलता है तो शाम को खाना नहीं मिलता, जिनको एक ईद पर अगर किसी के यहाँ से लिबास मिलता है तो दोबारा दूसरी ईद उसी लिबास में काटा करते हैं। अरे किस्मत वाले हैं हम, और आपके माँ बाप का साया हमारे सरों पर है। आज का सबक मुझे उम्मीद है आज सबक समझ गए होंगे। आज का सबक मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आइए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपने माँ बाप की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।